لوگ ہیں جو چوتھا مانتے ہیں. توجہ کیجئے گا, وہ ایسا کریں گے کہ امام یہاں آئے, ہم بیعت کریں, تب وہ ہمارا امام بنے. ہر شخص خط میں کیا لکھ رہا ہے؟ اے حسین آ جائیے, اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مذہب شیعہ نہیں تھا. اب سمجھ میں آئی بیعت؟ بیعت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیا ہے؟ تو ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں نا. جب دیکھو صبح و شام محرم شروع ہوتے ہی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے مارا یہ خود روتے ہیں, انہوں نے مارا یہ خود روتے ہیں. اگر انہوں نے مارا اور یہ روتے ہیں, تم کہاں تھے اور اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ چلو انہوں نے مارا نا اور یہ خود رو رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس نے مارا اور کیا ہو رہا ہے. اگر انہوں نے مارا اور یہ خود رو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. افسوس کر رہے ہیں کہ کیوں ہم نے مار دیا. چلو یہ تو رو رہے ہیں, مجھے یہ راز بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے. بتا دو کہ تمہیں ان کے رونے سے تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے. یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ کون سے راز کے پردے ہیں جو کھل رہے ہیں؟ کون سے مسائل ہیں جن سے تم کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ روتے رہیں گے تو کوئی بات کھل نہ جائے کہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, شیعہ تھے نا, وہ شیعہ تھے نا, ہم بھی شیعہ ہیں. وہ شیعہ تھے, کوفی والے شیعہ تھے, ہم بھی شیعہ ہیں. قتل کرنے والے امام حسین کو شیعہ تھے, چلو ہم بھی شیعہ ہیں. قتل کرنے والے میں کون کون تھا؟ کوفی والے تو تھے ہی, وہ ابن زیاد بھی تھا, عمر سعد بھی تھا, شمر بھی تھا, یزید بھی تھا, اور پیچھے جائیں تو معاویہ بھی تھا, اور اس سے پیچھے جائیں تو اور بھی تھے. تو یہ سب شیعہ تھے نا, شیعہ تھے, ہم بھی شیعہ ہیں. اب ہم آپس میں جو کچھ کہیں ایک دوسرے کو, تم سے کیا مطلب؟ بھئی ہم ان شیعوں کو برا کہہ رہے ہیں, ہم ان شیعوں کو برا کہہ رہے ہیں جنہوں نے قتل کیا. تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں شیعوں سے ہمدردی کب سے ہو گئی؟ اور ہمدردی ہوئی تو کون سے شیعوں سے؟ جنہوں نے قتل کیا. آؤ ہمارے ساتھ آؤ, ٹھیک ہے. کس نے قتل کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں, کیا اس کا مذہب تھا. فتنے مت پھیلاؤ, فرقہ وارانہ باتیں مت کرو, شیعہ سنی کی باتیں مت کرو. ہم سب مسلمان ہیں, اتحاد کی باتیں کیا کرو. اور اتحاد اسی میں ہے کہ حقیقت سمجھو. آؤ ہم سب مل کر متحد ہو کر, وہ چاہے شیعہ تھے یا کچھ اور تھے, سب مل کر آؤ, سب مل کر ان پہ لعنت کریں. نہیں لعنت نہ کریں, لعنت نہ کریں, لعنت کرو. نہیں لعنت ہم نہیں کرتے, چلو مذمت کر لو, ہلکے لفظ استعمال کر لو, مذمت کرو ان کی جنہوں نے قتل کیا. ہمارے ساتھ آ جاؤ. قتل کرنے والوں کو رضی اللہ نہ کہو, ورنہ چھوٹی سی بھی عقل رکھنے والا کہے گا قاتل یہی لگتا ہے, یہ یزید اسی کے مذہب کا تھا جس کو یہ رضی اللہ کہہ رہا ہے. آج سلامات بھیجے محمد و آل محمد پر. قاتلان حسین, چلو ہم دونوں مل کر متحد ہو کر, ہم سب مسلمان ہیں, بھائی بھائی ہیں, دونوں امام حسین کا احترام کرتے ہیں, دونوں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. ایک دوسرے پہ الزام مت لگاؤ. ہم دونوں مل کر ان لوگوں پر اللہ کی لعنت کریں. اگر تمہیں کہتے نہیں ہم لعنت نہیں کر سکتے, انشاءاللہ آپ کل سنیے گا لعنت کے اوپر. قرآن, صرف قرآن کی آیتیں سنیں گے آپ کل, کچھ نہیں اپنی طرف سے, صرف قرآن کی آیتیں انشاءاللہ. تو قرآن جو کہہ رہا ہے, جس انداز سے قرآن لعنت کر رہا ہے,
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو ہم یہ آیت پڑھ دیں، چلو لعنت بھی مت کرو، حسین کے قاتلوں کا نام لے کر یہ آیت پڑھ دی جائے، آیت پڑھ دی جائے۔ قرآن پڑھنے میں کوئی گناہ ہے؟ کوئی بری بات ہے قرآن پڑھنا؟ قرآن پڑھ دیا جائے ان کا نام لے کر، ہم دونوں متحد ہو کر بھائی بھائی ہیں، ہم امام حسین کا احترام کرتے ہیں دونوں، چھوڑو الزامات۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ نہیں۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین کی بیعت کی اور یہ کہہ کے بیعت کی کہ ہمارا امام نہیں ہے، وہ کم سے کم اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب کس مذہب سے ہیں یا آپ جائیے اور تلاش کیجیے، ہم سے مطلب نہیں۔ ہم یہ سب باتیں کرتے نہیں، ہم ایک دوسرے پہ الزامات کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قاتل تھے وہ، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ ہم تو کہتے ہیں ان کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ اب آئیے بات آگے ہے تو شاید گفتگو اور آگے جا رہی ہے، اور بس اختتام، باقی چیز انشاءاللہ آپ کل سنیں گے۔ بیعت کے موضوع پر ہماری گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو پہلے امام مانتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں، اور وہ جو بیعت کر لیتے ہیں تو اب ان کو امام ماننا پڑتا ہے مجبوراً۔ عہد کر لیا، بیعت کر لی، وعدہ کر لیا نصرت کا، تو اب کرنا پڑے گا۔ میری جان قربان، ہم سب کی جانیں قربان حسین ابن علی پر۔ کربلا کتنا پاکیزہ واقعہ ہے کربلا، ہر جگہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، صفین میں دونوں لوگ تھے، حضرت علی کے ساتھ تھے بلا شبہ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون تھا اور کون نہیں تھا، سب تھے علی کے ساتھ، پہلا ماننے والے بھی چوتھا ماننے والے بھی، پہلے امامت ماننے والے اور پہلے بیعت ماننے والے، دونوں تھے کہ نہیں تھے حضرت علی کے ساتھ؟ امام حسن کے ساتھ بھی تھے دونوں، سب کے ساتھ دونوں تھے۔ حسین کے ساتھ کون تھا؟ حسین کے ساتھ کون تھا؟ اب مسئلہ یہ کہ حسین کے ساتھ کون تھا، اس کی دلیل کیسے ہو؟ سلام ہو آپ پر میرے مولا۔ شب عاشور حسین کا یہ کہنا کہ میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، بیعت اٹھائے لیتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جو حسین کے ساتھ آئے تھے یہ بیعت والے تھے۔ امیاں بیعت والے تھے تو ہم نے بیعت اٹھا لی، تو جو بیعت سے آیا ہے وہ چلا جائے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ بیعت اٹھ گئی، عرض کر چکا ہوں پہلی مجلس میں کہ یہ معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے مگر ٹوٹتا ہے ایک طرف سے، چاہے وہ توڑ دے چاہے یہ توڑ دے۔ حسین نے بیعت، اگر کوئی آیا تھا بیعت سے کہ چلو حسین کی بیعت کر لیتا ہوں، مجبور ہوں کیا کروں، بیعت کر لی، اگر کوئی بیعت والا آیا تھا حسین نے وہ بیعت ختم کر دی۔ اب کوئی ایسا رہا ہی نہیں بیعت والا، اندھیرا کر دیا، خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ تاکہ تم کو کوئی پہچانے نہیں۔ اب جو چراغاں ہوا، اب جو چہرے نظر آئے تو وہ سارے چہرے وہ تھے جو بیعت سے امام بنا کر نہیں آئے تھے، بلکہ امام وقت منصوص من اللہ مان کر آئے تھے۔ تو حسین نے یہ بات کہہ کے پوری دنیا کے لیے قیامت تک یہ اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ آنے والے سب وہ تھے جو مجھ کو امام مان کر آئے تھے، بیعت سے خلیفہ مان کر نہیں آئے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خالص مجمع ہے کربلا میں حسین کے ساتھ، بہت خالص، مکس نہیں ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے دوسرا، بس صرف وہ ہیں جو حسین کو منصوص من اللہ امام مان کر آئے، صرف وہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین نے فخر کیا ہے اپنے ان ساتھیوں پر، اور یہ کہا ہے کہ مجھ کو ایسے ساتھی ملے کہ میرے نانا